السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگنا بہت عظمت والا عمل ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ نماز کیا ہے؟ نماز بھی دراصل دعا مانگنے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے کہیں، اے اللہ، میں نے فلاں وقت صرف اور صرف تیری رضا کے لیے یہ نیکی کی تھی۔ اے رب العالمین، اس نیکی کو قبول کر کے میری دعا کو سن لے۔ پورے دل، یقین اور خلوص کے ساتھ دعا مانگیے۔ ہم دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن توجہ اور دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفلت سے مانگی ہوئی دعا کبھی قبول نہیں کرتا۔ دعا ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، نہ کہ وہی رٹے رٹائے الفاظ جن کو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک انسان کی توجہ اور دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوگا، جب تک انسان پر دعا مانگنے کی کیفیت طاری نہیں ہوگی، جب تک دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بہت حیا والا ہے اور بڑا سخی ہے، لہٰذا جب کوئی انسان اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو بہت شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے۔ یا تو انسان جو مانگ رہا ہوتا ہے وہی اسے عطا کر دیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کا اجر رکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اجر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جب انسان اپنے اجر کو دیکھے گا تو وہ اس وقت کہے گا، کاش کہ میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی تو آج مجھے وہ تمام دعاؤں کا اجر جو کہ قبول نہیں ہوئی تھی مل جاتا۔ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ مصیبت اس دعا کی بدولت ٹال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، اور جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر رہا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ہم انسان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی انسان کی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل بھی نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم دعا کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ امت مسلمہ کے ولیو تم دعا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ اے اللہ کے بندو۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خود ہی دعا کرنی ہے۔ دوسروں سے بھی دعا کروا سکتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن انسان کی جو کیفیت اور جو جذبات اپنی دعا مانگنے کے لیے خود ہوتے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیشہ خود دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خود گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے دعا کے آداب جاننا بھی انتہائی ضروری ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ صحابہ اکرام علیہم اجمعین نے پوچھا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا مانگو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ بے شمار تسبیحات ہیں جو کہ پہلے کرنی ہیں، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص۔ اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو،
پھر اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے بعد اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوئی کیونکہ اس نے دعا کے آداب کا خیال رکھا ہے۔ جب بھی دعا مانگیں تو مسنون اور جامع دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دعائیں ہمارے نبی نے ہمیں سکھائی ہوں ان میں ہمارے لیے خیر اور برکت نہ ہو۔ دعا ہمیشہ جامع اور مسنون ہونی چاہیے۔ جامع دعا سے مراد وہ دعا ہے جو مضبوط، زیادہ معنوں والی اور کم الفاظ والی ہو، اور مسنون دعاؤں سے مراد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہوں۔ ہم وہ تمام مسنون دعائیں فرض، سنت اور نفل نماز کے رکوع اور سجود میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 دعائیں رکوع میں اور 7 دعائیں سجدے میں مانگنا سکھائیں۔ اگر ہم وہ 7 دعائیں ہی پڑھ لیں جو کہ جامع ترین دعائیں ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا ہے، تو ہمیں کسی اور دعا کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ فرض نماز میں بھی یہ مسنون دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدوں میں دیگر مسنون دعائیں بھی مانگ لینی چاہیے۔ قرآنی دعائیں ہم سجود میں نہیں مانگ سکتے۔ سجدے میں کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، آپ نماز کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں اور اس سجدے میں مسنون، قرآنی اور اپنے الفاظ میں جتنی چاہیں دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کے دوران رکوع اور سجود میں صرف اور صرف ہم مسنون دعائیں ہی مانگ سکتے ہیں۔ بہت ساری مسنون دعائیں ہیں جو کہ ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور اپنی نمازوں کے دوران رکوع اور سجود میں بھی وہ مسنون دعائیں ضرور مانگنی چاہیے۔ تشہد میں درود شریف کے بعد ہم جتنی چاہیں مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآنی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ فرض نماز کے تشہد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مسنون دعاؤں کی خاص تاثیر اور برکت ہے، اس لیے مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کی روٹین میں ضرور شامل کرنا چاہیے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موقع پر کون سی دعا مانگنی ہے وہ ہمیں سکھا دی ہیں۔ مسنون دعاؤں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ ان کا صحیح احادیث سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ لوگوں نے مسنون دعاؤں کے نام سے بے شمار دعائیں جاری کر دی ہیں جو کہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ مسنون دعاؤں کی فضیلت اور سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ آج کے دور میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریں اور احادیث کی کتب نکال کر تو ان کتابوں سے یہ مسنون دعائیں دیکھ سکتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ خاص دعاؤں کو 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کی تو 3 بار طلب کی، اور جب جہنم سے پناہ مانگی تو بھی 3 بار مانگی۔ دعا ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہیں اور بغیر ہاتھ اٹھائے، دونوں طرح سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ گناہ کی دعا کبھی بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ معمولی سے معمولی چیز بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس کے بعد کوشش کریں۔ تمام دعائیں مانگنے کے بعد ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے۔ یہ سب کام کوشش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کام کریں، پھر پیسے کمائیں اور اس کے بعد تسمہ خریدیں۔ یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے ہم دعائیں مانگ لیں اور کہیں ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہی عطا فرما دے۔ دعا کرتے ہوئے قبلہ رخ ہونا سنت طریقہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے،
اس کے بعد ہم کسی دوسرے کے لیے دعا مانگیں۔ یہ بھی دعا کی ترتیب ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد انسان اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے، اپنے لیے دعائیں مانگے، پھر کسی دوسرے کے لیے دعائیں مانگے۔ دعا میں ہم مسنون اور جامع دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار دعائیں سکھا دی ہیں، ہم ان دعاؤں کو بھی مانگ سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان دعا کے شروع اور آخر میں اگر درود نہ پڑھے تو دعا زمین اور آسمان کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہے، دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اس لیے دعا کے شروع میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور دعا کے آخر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے تاکہ ہماری دعا آسمان تک پہنچ سکے۔ دعا مانگتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو کہ گناہ کی دعا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو کبھی بھی قبول نہیں فرماتا، رد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی اور آخرت کی حسنہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔